ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کا ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے کہ یہ رشتے ناطے کو مستحکم کرنے کی بڑی تاکید اور تلقین کرتا ہے۔ قطع تعلقی، ایک دوسرے سے کٹ جانا، اسلام ہمیشہ اسے ناپسند سمجھتا ہے اور مذمت کرتا ہے۔ اسی طرح تربیت زندگی گزارنے کے قوانین، اصول اور ضابطوں کے متعلق بھی تمام ادیان اور مذاہب میں اسلام جتنا حساس ہے اتنا کوئی بھی اور مذہب حساس نہیں۔ میں تربیت اولاد اور ماں باپ کی اپنی اولاد سے تعلق داری اور وابستگی کے متعلق آج اس نشست میں کچھ بیان کروں گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، تبلیغ اور سیرت مبارکہ صرف تکبیر تحریمہ سے سجدہ کرنے تک تاکید نہیں کرتی، بلکہ عبادت و تجارت، رہن سہن، سفارتی تعلقات،
رشتہ داریاں، حلال و حرام، خوشی و غمی، ساری تاکیدات اور تنبیہات ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں بیان ہے۔ ایک بچی ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں آئی ہے اور زرد لباس پہنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب لباس دیکھا نا تو مسکرائے، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور بڑی اس بیٹی کی تعریف فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمدہ لباس ہے، اسے پہنا کرو۔ دوسرے لفظوں میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اولاد کا جو اچھا کام ہے نا، اس پہ اولاد کی حوصلہ افزائی کیا کرو، حوصلہ شکنی نہ کیا کرو۔ ایک آیت قرآن پاک کی عرض کروں اور اس کے دونوں مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ کھائے گی کہاں سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کہاں سے کھاتے رہ، جس کو بھی میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، رزق بھی میں اللہ نے پیدا فرما دیا۔ جتنے دن جینا ہے، جتنے دن رہنا ہے، رزق اللہ فرماتے ہیں میں نے بھیج دیا ہوا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اس وقت تک موت کا جام نہیں پیتا جب تک وہ کائنات میں اپنا لکھا ہوا رزق مکمل نہ کر لے۔ کتنا دانہ لکھا ہے، کتنے پانی کے قطرات ہیں، جب تک وہ ہر دانہ، ہر پانی کا قطرہ استعمال نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ نے فرمایا اس بندے پر موت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے دانہ پانی زمین پہ بندے کا ختم ہوتا ہے۔ اگر دانہ پانی پہلے ختم ہو جائے اور موت کچھ دن کے لیے اللہ مؤخر فرما دے، کھانے کا لقمہ پہلے ختم ہو گیا ہے، جینا چند دن باقی ہے، کیا بنے گا؟ وہ چند دن کھانا تو نصیب میں ہے نہیں، بندہ اس دھرتی پر تڑپتا رہ جائے گا۔ اس لیے رزق اور موت اللہ پاک نے قریب کر دی تاکہ تڑپنا بندہ اس کا نصیب نہ ہو، کھاتا پیتا رہے آخر تک۔ کوئی بھی طریقہ بنے، کوئی بھی سلیقہ بنے، پہلا مفہوم یہ ہے، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، ڈر ہے تمہیں پہنے گی کہاں سے، کھائے گی کہاں سے،
میں اللہ تمہیں تسلی دے رہا ہوں، نحنو نرزقکم و ایاہم، تمہارے رزق کا ضامن بھی میں اللہ، تمہاری اولاد کے رزق کا ضامن بھی میں۔ کیوں؟ اس کائنات میں جو نظام رزق ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ نظام رزق کا کنٹرول اور ملکیت صرف کس کے پاس ہے؟ کتنے دنوں کا سفر، کہیں پانی ملا کہیں نہیں ملا، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام او طویل ترین سفر کر کے تھکے ماندے ایک بستی میں پہنچے ہیں، وہاں پہ دو بچیاں ہیں، ان کی مدد فرمائی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اب ایک درخت ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم تولیٰ الی الظل، سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور پروردگار کے سامنے اپیل فرمائی، اور رب انی لما انزلت الی میں خیر فقیر، اے مولا کئی دنوں کا تھکا ماندہ ہو، کچھ کھایا نہیں ہے، تیرے در کا مانگے تو محتاج ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ رزق دینے والا صرف کون ہے؟ دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے قتل اولاد کا مطلب ہے اپنی اولاد کو تعلیم نہ دینا، تربیت نہ کرنا۔ اگر کسی آدمی نے اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھایا، کھانا پینا نہیں سکھایا، بول چال نہیں سکھائی، ادب آداب نہیں سکھایا، اور اگر کسی بندے نے اپنی آل اولاد کو حلال و حرام نہیں سکھایا تو اس نے اپنی اولاد کا قتل کر ڈالا۔ توجہ کر رہے ہو؟ صرف کھانا پینا دینا یہ اولاد نہ بلکہ تعلیم بھی دینی ہے، اٹھنا بیٹھنا بول چال ہے، کھانا پینا ہے، حلال حرام ہے، عبادت و طہارت ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس معاملے میں کوتاہی کر ڈالی تو وہ بھی سمجھے کہ اس نے اپنی اولاد کے قتل کا گناہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس لیے کہ انسان تعلیم کا نام ہے، جسم اور وجود کیڑے مکوڑے کا بھی ہے، جسم اور وجود کائنات میں پلنے والے پرندے درندے کا بھی ہے، جسم اور وجود اس کائنات انسانی میں رہنے والے پالتو جانور کا بھی ہے۔ انسان اصل نام علم کا ہے۔ اللہ کریم نے ملائکہ کے سامنے یہ جو انسان کی شناخت اور پہچان کروائی ہے وہ حسن کے ذریعے نہیں کروائی بلکہ اللہ پاک نے علم کے ذریعے کروائی ہے۔ سن رہے ہو؟ علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم دیا، ملائکہ کے سامنے علم کے ذریعے اللہ پاک نے انسان کو شناخت دی ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے۔ جسم یہ انسان نہیں بلکہ اصل میں علم ہے انسان۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کائنات میں اللہ پاک نے جتنی بھی مہربانیاں فرمائی ہیں، ان مہربانیوں میں اول نمبر کی مہربانی ہے میں اللہ پاک نے علم دیا۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کا تذکرہ بعد میں فرمایا ہے، علم القرآن اللہ نے پہلے بیان فرمایا، تاکہ پتہ چل جائے اگر علم ہے اور خاص طور پر علم قرآن ہے، اٹھنا بیٹھنا تجارت و طہارت اور عبادت آتی ہے تو سمجھو پیدا ہونے والا قرآن کے ساتھ مس ہو گیا تو انسان ہے، اور اگر اسے اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا ادب اداب نہیں آتا تو یہ انسان نہیں ہے بلکہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، اس لیے کہ جانور کو بھی پتہ ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، چڑیا جانتی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے کرنی ہے، پرندہ چرندہ جانتا ہے اللہ پاک کو یاد کیسے کرنا ہے، یہ انسان ایسا عجیب ہے کہ اسے اللہ پاک کے اپنی تعلق داری کا بھی علم نہیں۔ اب آپ آئیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے، کتب حدیث میں کئی انداز ہیں بچوں کی تربیت کے۔ حضرت حسن بولو رضی اللہ تعالی عنہ کمال ہے، نواس رسول ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ جو میرا نواسا حضرت حسن ہے اور یہ میرا نواسا حضرت حسین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے یہ میرے دونوں نواسے جنت میں تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ صدقے کی کھجوریں اچانک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجور لگ گئی، ابھی بچپنا ہے، اور انہوں نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر پڑی کہ حضرت حسن ہیں، انہوں نے صدقے والی کھجور اپنے منہ میں ڈال لی ہے۔ اسی وقت آواز دی رک جا نہ کھا، اور جلدی جلدی پہنچے، جا کر وہ جو کھجور ہے بیٹا چبا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے باہر نکلوا دی، بیٹا یہ صدقہ ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ تربیت کائنات کے لیے اگر وہ چیز جو جسمانی صحت کے لیے مضر ہو اولاد کھانے لگے، اور وہ چیز جو روحانی صحت کے لیے مضر ہو اولاد وہ کھانے لگے، تو صرف بول چال سکھانا یا بچہ بولنے لگا ہے اسے پہلا کلمہ سکھانا صرف یہ ضروری نہیں، بلکہ بچے کے منہ میں جانے والے حلال و حرام لقمے کی شناخت کرنا اور اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی شناخت کروانا بھی کیا ہے۔ یعنی جو چیز
روح کو نقصان دے، اور وہ چیز جو بندے کے جسم کے لیے مضر ہو۔ تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ آل اولاد کو مطلع کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان کا بچپن گزرا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان فرمایا مجھے، بچے بات سن، جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، اذا استعنت فاستعن باللہ، تمہیں اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں اپنی زندگی میں مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے، اللہ پاک کے سوا کسی غیر کے سامنے تم نے اپیل نہیں کرنی، فاستعن باللہ، ہر مشکل موقع پر مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ یعنی یہ بھی بچہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو عقیدے کی بات سکھا دی ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھجوریں موجود ہیں، بچہ پاس ہے کہ بیٹھا ہوا دسترخوان پر کھانا کھانے لگا ہے، اور یوں ہاتھ لے کے کبھی کوئی کھجور، کبھی کوئی کھجور، کبھی کوئی کھجور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے 3 باتیں اپنے ذہن میں پختہ کر۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تو کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھا کر، یعنی رزق اللہ نے دیا تو لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے سے پہلے نام بھی اپنی زبان پر کس کا لانا ہے؟ پہلا کام یہ کر، بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ کے بغیر کام کا آغاز نہ کر، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کل امر ذی بال، ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ کے بغیر کیا جائے، مکان میں داخل ہوتا ہے تب، دکان میں داخل ہوتا ہے تب، سفر کرنے لگتا ہے تب، دودھ نکالنے لگتا ہے تب، جانور کو چارہ ڈالنے لگتا ہے تب، کسی پرندے کو دانہ ڈالنے لگتا ہے تب، قدم اٹھانے لگتا ہے تب، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل امر ذی بال، ہر وہ کام جس کی ابتدا آغاز بسم اللہ کے بغیر کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے چند جملے بولے، ابتر، اقطع، اجزم، کیا مطلب ہے؟ وہ کام ادھورا، دم کٹا اور بے برکتہ۔ کمانے میں کسر نہیں چھوڑی ہم نے، جتنا کما سکے کمایا، لیکن اس کے باوجود بھی آنسو ہر بندہ گرا رہا ہے، ہائے مارا گیا، گزر بسر نہیں ہو رہی۔ ایک ہی بنیاد ہے، ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اپنی زبان پر بسم اللہ لانا ختم کر دیا۔ حالانکہ ہم جب سونے لگتے ہیں تو سونے کی دعا میں بھی اللہ کا نام ہے، اٹھنے لگتے ہیں تو اٹھنے والی دعا میں بھی اللہ پاک کا نام ہے۔ یہ نسل انسانی کے لیے تاکید اور تربیت ہے کہ جس وقت تو ہوش حواس میں ہے، تیرے دن کے آغاز سے رات آرام تک ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہو، اختتام بھی اللہ کے نام سے ہو، تو میں اللہ تمہیں ہر پل برکت عنایت فرما دوں گا۔
رہنے کا مکان عمدہ ہے، سواری عمدہ ہے، گھر عمدہ ہے، پہننے کے لیے لباس عمدہ ہے، لیکن ہر بندہ شکوے شکایتوں پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا گر بیان فرمایا تین میں سے، اے بیٹے جس وقت تو کھانا کھانے لگے پہلا کام یہ کر، بسم اللہ کس کا نام لیا کر۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کل بیمین کا، بایاں ہاتھ نہیں بلکہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا۔ بسم اللہ پڑھ۔ نمبر 2، دایاں ہاتھ استعمال کر، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا۔ یعنی آخری بات ہے، توجہ ہے آپ کی، دایاں ہاتھ کو ہم سیدھا ہاتھ کہتے ہیں، بولو، اور بائیں ہاتھ کو ہم الٹا ہاتھ کہتے ہیں۔ قل بیمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ لقمہ کھا یعنی سیدھا ہاتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے۔ نکتہ یہ ہے بیٹا، اپنی زندگی میں کام سیدھے کیا کر، الٹے کام نہ کیا کر۔ تیسرا گور تربیت کا، کل مما یلیک، دسترخوان پہ کتنے لوگ ہیں، کتنے کھانے ہیں، دائیں بائیں ہاتھ نہ مارا کر، جو تیرے سامنے ہے وہ کھا، آگے سے کھایا کر۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بیٹا کھانا کھانے لگے ہو اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں بائیں سے نہ کھاؤ، سامنے سے کھاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ پاک نے مجھے خاصیت دی ہے کہ میں جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی بات ایک ہے لفظ تھوڑے ہیں، میرے ایک ایک جملے میں بیسیوں کمال کی باتیں نکل آتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تو اتنا بیٹا کل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے اپنے آگے سے کھایا کر۔ میرے بھائی دوست، جملے میں نکتے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنا کھایا کر، دوسرے کا حق نہ کھایا کر۔ کل مما یلیک، اپنا کھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو یہ تو مطالبہ ہے کہ اولاد ادب کرے، احترام کرے، لیکن ماں باپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو کردار ادا کرنا ہے آیا ہم نے کیا یا نہیں کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، منت بار بار یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اولاد کو سلیقہ سکھاؤ، زندہ رہنے کا اور زندگی گزارنے کا۔ ہرس، لالچ یہ اپنی آل اولاد میں پیدا نہ کیا کرو۔ کوشش کرو، تاکید کرو عمدہ جملوں سے، عمدہ لفظوں میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے میں ایک بچہ ہے، اللہ پاک نے اسے کامیابی کی الگ سمت عطا فرمائی ہے اور تم اپنی اولاد کو
تانو تشنی کر رہے ہو، وہ وہاں پہنچ گیا، تو نہیں پہنچا۔ ایسا ہی ہے۔ اب بیٹا اپنے باپ کے تانے سن کے وہاں تک پہنچنے کے لیے حلال بھی حرام بھی شناخت نہیں رکھتا، ہرس لالچ، یہ کم پڑھے لکھے یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں جاہل ماں باپ نے ہرس اور لالچ جو ہے وہ اپنی آل اولاد میں ڈال دی ہے۔ اس لیے اب لوگوں کو بانٹ کے کھانا نہیں آتا، لوگوں کو چھین کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ، سورہ تکاثر کا یہیں پہ ایک انداز ہے۔ وقت کم ہے، میں یہیں سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کچھ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔